سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے: ارتحلت الدنیا وہی مدبرہ وارتحلت الآخرہ وہی مقبلہ، کہ دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی اور آخرت اپنا رخ سامنے کیے ہوئے بڑھ رہی. فلکل واحد منہما بنون، اور دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے چاہنے والے. کونوا من ابناء الدنیا ولا تکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، کہ تم دنیا کے چاہنے والوں میں سے نہ بننا، تم آخرت کے طلبگار بننا، آخرت کے چاہنے والے بننا. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، اس لیے کہ آج اعمال کا دن، آج نیکیوں کا دن، آج ثواب کمانے کا دن ہے. آج کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور آئندہ کل حساب و کتاب ہونا ہے، کوئی عمل نہیں ہوگا. اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمیں پھر سے رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ نصیب ہوا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح برستی. یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ ماہ رمضان المبارک میں ہر وقت ہر آن ایک فرشتہ بلکہ کئی فرشتے اللہ کی جانب سے یہ ندا لگاتے ہیں: یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی کرنے والے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور نیکی کر، اور اے گناہ کرنے والے، گناہ کا ارادہ رکھنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے، اب تو رک جا. یہ سلسلہ جس وقت ماہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر رمضان المبارک کے اختتام تک ہمیشہ فرشتے یہ ندا لگاتے ہیں کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کرنے والے رک جا. اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں 1 کا 70 ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تسبیحۃ فی رمضان افضل من 1000 تسبیحۃ فی غیرہ، کہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا
غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر بڑھ کر ہے، افضل. یعنی کوئی شخص غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کو 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جو نیکی ملتی ہے، رمضان المبارک میں صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر وہ نیکی ملتی. یہ نیکیوں کا سیزن، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایات، خصوصی توجہات، رحمتیں اور برکتیں برستی. قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تراویح میں قرآن کریم ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. شیاطین قید کر لیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. یہ اس بات کی علامت ہے. اب مسئلہ اس بات کا ہے کہ جہاں کہیں نیکی کا معاملہ آتا ہے تو ہم جو نیکیاں اور اچھے اعمال انجام دیتے ہیں وہ رسمی طور پر ہوتے ہیں، ایک رواج کے طور پر انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کی مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ دوست و احباب رشتہ دار قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، چلو ہم بھی قرآن پڑھ لیتے. اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے، رسمی روزہ بن چکا ہے کہ ہم رسمی روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے. اس رسم کی وجہ سے اصل جو مقصد حاصل ہونا چاہیے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. حالانکہ روزے کے سلسلے میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے عظیم الشان ہیں کہ اگر ہم صرف زندگی میں ایک ہی رمضان کا روزہ رکھ لیتے، اس کے تمام فضائل اور مناقب کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم پر فرض کیے گئے ہیں بلکہ اگلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ روزے کا مقصد. آج ہم روزے رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے سلسلے میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے ظاہری طور پر ہم اس سے رکتے. روزے میں کھانا منع ہے، پینا منع ہے اور خواہشات کی تکمیل کرنا منع ہے، ہم اس سے رک رہے ہیں. یہ کھانا کھانا حلال چیز ہے، پینا حلال چیز ہے، اور جائز طریقے سے میاں بیوی کا اپنے خواہشات کی تکمیل کرنا یہ جائز چیز ہے. لیکن روزے نے اس پر پابندی لگا دی ہے، روک لگا دی، ہمیں پابند کر دیا ہے کہ روزے کی حالت میں تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، حالانکہ یہ کام حلال تھے، جائز. اب آپ اپنے دل اور ضمیر سے پوچھئے کہ ہم نے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو کھانے سے تو روک لیا، ہم نے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا، ہم خواہشات کی تکمیل سے رک گئے، یہ حلال چیز تھی. لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھی، جھوٹ بولنا، جو چیزیں پہلے سے حرام تھی غیبت کرنا، جو چیزیں پہلے سے حرام تھی حسد کرنا، جو چیزیں پہلے سے حرام تھی لڑائی جھگڑا کرنا، ہم اس سے نہیں رک رہے، حالانکہ یہ حرام چیز ہے، پہلے سے حرام ہے. تو ہم نے روزہ کا جو مقصد تھا اس کو حاصل کیا یا نہیں؟ روزے کا مقصد تو یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ہم کرنے والے بن جائیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے ہم رک جائیں. یہ مقصد ہمیں حاصل ہوا یا نہیں؟ ہم میں سے 99% مسلمان ایسے ہیں جو روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر رہے. اگر ہم نے روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ ہمارا روزہ جو فرض ہے وہ ادا تو ہو جائے گا، لیکن ہمارا روزہ قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچے. ہم روزے کے ذریعے ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے،
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بات نہ چھوڑے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، گناہوں کے کام کو نہ چھوڑے، تو اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں ہے اس بندے کے سلسلے میں کہ وہ کھانا چھوڑ دے اور پینا چھوڑ دے۔ یعنی اللہ پاک کو اس بندے کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، جو روزہ رکھنے کے باوجود روزہ رکھنے کے بعد بھی غیبت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے، اس شخص کے روزے کی اللہ پاک کو ضرورت نہیں۔ تو ہم اپنے روزے کو معیاری روزہ بنائیں، ہم اللہ اپنے روزے کو ایسا روزہ بنائیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم جو بھی نیک اعمال کریں اس استحضار کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ نیک عمل مجھے اللہ کا قرب نصیب کرے گا، یہ نیک عمل مجھے جنت میں لے جائے گا، یہ نیک عمل مجھے جہنم سے بچائے گا۔ میں نے شروع میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان پیش کیا، اس کو پیش کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم جب نیک اعمال کو کریں، نیک اعمال کو انجام دیں، تو اس نیک عمل کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ آپ روزے ہی کو لے لیجیے، روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ آپ دیگر نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو نیکی کرنے پر کسی نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے، کسی پر 70 گنا اجر ملتا ہے، کسی پر 100 گنا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور صدقے کے سلسلے میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو ایک نیکی پر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے روزے کی عظمت پر، روزے کی مقبولیت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدل ہوں۔ کسی اور نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کا بدل ہوں، صرف روزے کے سلسلے میں یہ فرمان ہے کہ روزے کا بدل میں خود ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ثواب اور روزے پر جو انعام ملنے والا ہے وہ اسٹاک کر کے رکھا ہے، اور کل حشر میں ہمیں وہ ثواب ملے گی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے اور چوٹی کے عالم تھے، ہندوستان ہی نہیں عالم عرب میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا تھا۔ عرب علماء ان کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے، اور یہ وہ شخصیت ہے، ہندوستان کا فخر ہے کہ خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ کا دروازہ بھی ان سے کھلوایا گیا ہے۔ ایسی عظیم الشان شخصیت یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مرض بدنیتی نہیں، یعنی خراب نیت، بری نیت نہیں، بلکہ مسلمانوں کا مرض بے نیتی کہ وہ نیت ہی نہیں کرتے۔ ہم ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں، ایسے ثواب کے کام انجام دیتے ہیں کہ اگر ہم اس میں صرف نیت کر لیں تو وہ عمل ہماری مغفرت کے لیے، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے جب پانی اس کے اعضائے وضو سے نیچے گرتا ہے، چہرے سے، ہاتھ سے، پیر سے پانی گرتا ہے، تو پانی اپنے ساتھ گناہوں کو لے کر گرتا ہے۔ لیکن ہم اپنے قلب سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے کہ جب ہم وضو کرتے تو اس وقت ہماری یہ نیت ہوتی نہیں ہوتی؟ ہم اس موقع پر یہ نیت کر لے تو ہمارے گناہ ایسے ہی جھڑ جائیں گے۔ روزے کے سلسلے میں فضیلت بیان کی گئی کہ روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدل ہوں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو ایک لمبا عرصہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز، فرض نماز، نفل نماز 5 سے 10 منٹ کی ہوتی ہے، اتنا وقت ہمارا اطاعت میں گزرتا ہے۔
ہم زکوٰۃ ادا کرتے مخصوص ایام میں، مخصوص وقت میں ادا کرتے، حج کرتے، حج کے لیے بھی مختلف مخصوص ایام ہوتے ہیں، اور حج کی سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو مالدار حضرات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خاص دربار میں بلانا مقصود ہوتا ہے، وہ لوگ جاتے ہیں۔ لیکن روزہ دیکھیے کیسی عبادت ہے کہ ہر شخص کو نصیب ہوتا ہے جو بالغ ہو جائے، اور پھر روزے کا سلسلہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ اتنا لمبا وقت ہم اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں۔ مزید اس سے بڑھ کر یہ کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے میں وہ بند ہے، اس کمرے میں فریج رکھا ہوا ہے، اسے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں، ہونٹ سوکھا ہوا ہے، فریج میں اسی طرح گھر میں ہر قسم کا انتظام ہے، وہ چاہے تو پانی پی سکتا ہے، وہ چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ میں نے جو روزہ رکھا ہے وہ میرے اللہ کے لیے رکھا ہے، میں نے جو روزہ رکھا ہے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ میں اس تنہائی میں، اس بند کمرے میں اگر کچھ کھا لیتا ہوں، کچھ پی لیتا ہوں تو دنیا والوں سے تو میں چھپا ہوا ہوں، لیکن میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھ پر نظر جمائے ہوئے ہیں اور میری طرف خاص عنایات اور توجہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر میں روزہ توڑ دیتا ہوں، کھا لیتا ہوں، پی لیتا ہوں تو دنیا والوں سے تو میں چھپ جاؤں گا، لیکن پروردگار کی نگاہ سے نہیں چھپوں گا۔ چنانچہ وہ روزہ نہیں توڑتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے خاص انعام دے رہے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدل۔ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت یہ بندے کی سفارش کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کل حشر میں ہاتھوں کو زبان دے دی جائے گی، یوم تشہد ایدیہم وارجلہم، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دے گی، اسی طرح آنکھیں گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعضاء کو زبان دے دیں گے، کل حشر میں یہ گواہی دیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو ایک مخصوص شکل دیں گے، قرآن کو ایک مخصوص شکل دیں گے، اور کل حشر میں یہ روزہ اور یہ قرآن کریم کی تلاوت بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو دن میں کھانے سے، پینے سے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اور یہ بندہ اس نے نہ کھایا نہ پیا اور نہ یہ خواہشات کی تکمیل کی۔ فشفعنی فیہ، اے اللہ اس بندے کی میری جانب سے سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا یقول القرآن اے ربی منعتہ النوم باللیل، کہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ بندہ رات میں تہجد پڑھتا رہا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا۔ فشفعنی فیہ، اے میرے پروردگار تو میری جانب سے اس کی سفارش قبول فرما۔ فیشفعان، تو ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یعنی رمضان المبارک میں ہم نے جو روزہ رکھا ہے، ہم نے جو راتوں میں قیام اللیل کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اسی طرح روزے کا رکھنا یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور ان دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی، ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے گا اور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اتنی عظیم الشان رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، اس میں پڑھنے والے قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ روزے کا رکھنا ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ ہمارے اندر کمی کس بات کی ہے کہ ہم نیکی کے کام کو نیکی کے استحضار کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہمارے اندر بد نیتی نہیں بلکہ ہمارے اندر بے نیتی ہے کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے۔ ہم اس بات کا استحضار ہی دل میں نہیں رکھتے کہ اللہ کی رحمتیں اتر نہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ حالانکہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کو قائم کرے، رمضان المبارک کے تقاضے کو پورا کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام وعدوں پر یقین ہو، اللہ کے تمام وعدوں پر یقین ہو، نیکی کا کام کرتے وقت ثواب حاصل ہونے کی امید، اور جب بھی کوئی کام انجام دے اللہ کی مرضی پیش نظر۔ ہم جب بھی کوئی کام انجام دے نیک کام کو اس موقع پر اس نیت کو اپنے دل میں مستحضر کر لیں کہ اللہ کے تمام وعدے سچے، ہر نیکی پر ثواب کی امید ہو، اور جب بھی کوئی کام انجام دے اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھیں۔ اس کا یہ کارنامہ اور اس کا یہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا کہ کل جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہی نیک اعمال، یہی اخلاص کے ساتھ انجام دیے جانے والے چھوٹا چھوٹا عمل بڑی شکل میں ظاہر ہوگا۔ ہم اس دنیا میں یہ نہ سمجھیں کہ میں رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں رمضان المبارک میں روزے رکھ رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں، میں نے یہاں روزے رکھے وہاں مجھے اس کا اجر مل جائے گا، اس کا فائدہ نظر آئے گا، یہ نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَابْ وَغَدًا حِسَابْ وَلَا عَمَلْ، کہ آج عمل کا دن ہے، آج حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، اور کل حساب و کتاب ہوگا، کل عمل کا کوئی دن نہیں ہے۔ آج ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم ان نیک اعمال کو چھوٹا نہ سمجھے، روزہ رکھنے کو معمولی نہ سمجھے، تراویح پڑھنے کو معمولی نہ سمجھے، قرآن کریم کی تلاوت کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے پروردگار کا قرب نصیب کرے گی، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ آج عمل کا دن ہے، حساب و کتاب تو کل ہونا ہے۔ یہی تو مطلب ہے حدیث پاک کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی۔ ہم دنیا میں جو کچھ بو رہے ہیں، جو کچھ اعمال کر رہے ہیں، کل اللہ کے حضور ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں گویا کہ یہ نیک اعمال ایک بیج ہے جسے ہم زمین میں بو رہے ہیں، اور اس کی فصل، اس کے پھل فروٹ اور یہ درخت ہمیں کہاں پر ملے گا؟ جنت میں ملے گی۔ کل جب ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترسیں گے اللہ کے حضور، جنت میں جانے کے لیے کسی شخص کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، وہ اپنے بھائی سے مانگے گا، اپنے باپ سے مانگے گا، اپنے بیٹے سے مانگے گا، اپنی بیوی بچوں سے مانگے گا، لیکن اسے کہیں ایک نیکی نہیں ملے گی۔ تو ہم کیوں کل کا انتظار کریں؟ ہم آج ہی خوب سے خوب نیک اعمال کریں، ہم خوب سے خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں، خوب سے خوب روزوں کی پابندی کریں، معمولی معمولی بہانوں پر ہم روزے کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ روزہ یہ فرض ہے، اور فرض عمل کو انجام دینا ہر حال میں ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے۔ آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ آپ یہ سمجھیے کہ میں ایک بیج بو رہا ہوں، اور مجھے اس کی فصل کل اللہ کے حضور ملے گی۔ جب ہمارے دل میں یہ نیت ہوگی تو نیک اعمال کرنے میں مزہ آئے گا، ایک لطف محسوس ہوگا۔ ہم نیک اعمال یہ سمجھ کر نہیں کہ ہم پر ایک بوجھ ڈالا گیا ہے ہم انجام دیں، بلکہ نیک اعمال کو ہم اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں۔ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل جو ہوتا ہے اس پر بھی نیکی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا حتی تلقى اخاک بوجہ طلیق، کہ معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کمتر نہ سمجھو، یہاں تک کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے ہو، مسلمان بھائی کے ساتھ ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملتے ہو، اس کا بھی اللہ کے یہاں بڑا بدلہ ہے، بڑا اجر ہے۔ اس لیے روزے کو پابندی کے ساتھ رکھیں، اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت خوب سے خوب کریں۔ اپنے کاروبار کو ایک طرف کرتے ہوئے نہ، بلکہ کاروبار میں سے کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نکال لیں۔
اور تسبیحات کی پابندی کریں۔ اس مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عمل ایسے ہیں جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرون، کہ ہم لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے ہوئے لین دین کرتے ہوئے ہم لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، خوب سے خوب لا الہ الا اللہ پڑھیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترضون بہما ربکم، کہ تم ان دونوں کے ذریعے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ذریعے اور استغفار کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کر لو گے۔ تو ہم نے 11 مہینے اپنے پروردگار کو نہ جانے کتنا ناراض کیے ہوئے، اب اپنے پروردگار کو منانے کا وقت آیا ہے۔ رمضان کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ رمضان جھلسا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، یہ رمضان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ رمضان معاصی کو، اللہ کی جو نافرمانیاں ہم نے کی ہے اس کو مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے۔ تو ہم اس رمضان المبارک کو کما حق کمائے، اس میں نیکی کے سلسلے میں پیچھے نہ رہیں۔ اور ایک بڑا فریضہ جو اس ماہ مبارک میں انجام دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ ہم مسلمان ہندوستان اور اسی طرح پاکستان وغیرہ میں یہ معمول ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے، اور بہتر بھی ہے اس لیے کہ رمضان المبارک میں جب ہم کوئی نفل کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور اگر فرض کام کرتے ہیں تو 70 فرائض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ کوئی نفل سنت اور مستحب چیز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر مسلمان پر زکوٰۃ دینا جو صاحب نصاب ہو، نصاب کے بقدر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس پیسہ ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ سونا اتنا ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر سونا 1 تولہ بھی ہو اور اس کے ساتھ کچھ پیسے تو انسان کے پاس ہوتے ہی ہیں، جب اس کی مالیت نکالی جائے گی کیا پیسے بنتے تو ظاہر سی بات ہے 40,000 سے اوپر ہی اس کی مالیت ہوگی، اور 52.5 تولہ چاندی یہ 30,000 تقریباً یا اس سے کچھ اوپر پر ہو جاتا ہے۔ تو 1 تولہ سونا کسی کے پاس ہو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو جس شخص کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اندازے سے نکال دیں، زکوٰۃ حساب لگا کر نکالنی چاہیے۔ آپ ایک مثال لے لیجئے کہ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، اگر ہم 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ادا ہو نہیں ادا ہو۔ ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، ہم 3 رکعت فرض پڑھے 5 رکعت فرض پڑھے ہماری نماز ادا نہیں ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی آپ سمجھیے کہ زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ آسان سا بالکل حساب ہوتا ہے، ہم اپنے جتنے بھی مال ہیں اس کو ایک حساب میں لا لیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس جو مال ہے جمع پونجی ہے وہ 1 لاکھ کو پہنچتی ہے، تو 1 لاکھ کو آپ 40 میں تقسیم مار دیں، جو 40واں حصہ نکلے گا اسے زکوٰۃ میں دینا ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ کسی شخص کے پاس ہے، اسے ہم 40 میں تقسیم مارتے ہیں تو 40واں حصہ نکلتا ہے 2,500۔ یہ 2,500 ہمیں اللہ کے لیے بطور زکوٰۃ کے دینا ہے۔ یہ مال ہمارا یقین ہے، ہم مسلمان ہیں کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر اللہ کی جانب سے جب یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ میرے لیے اپنے مال کا 40واں حصہ نکال دو تو ہم پیچھے کیوں رہتے؟ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کل مال زکوٰۃ میں دینا ہم پر فرض کر دیتے اور ہمیں دینا ہی پڑتا، لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مال کا صرف 40واں حصہ نکالنا ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ تو ہم زکوٰۃ کو مکمل حساب لگا کر نکالیں، اپنے مال کا 40واں حصہ نکالنا اگر ہم نہیں کر سکتے اپنے مسجد کے امام سے، اپنے محلے کے مفتی سے، عالم سے اپنے مال کی مالیت اس کے سامنے ذکر کرے اور اس سے پوچھے کہ مجھ پر اتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ایسے افراد کو دے جہاں ہماری زکوٰۃ ادا ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک تنگال شخص ہے, اس کو میں نے زکوٰۃ دی, فلاں شخص نے زکوٰۃ دی, فلاں شخص نے زکوٰۃ دی. اب وہ اس کے پاس اتنی زکوٰۃ ہو جاتی کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتا. اب جب وہ صاحب نصاب بن گیا, اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اسے زکوٰۃ دے رہا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کا مصرف تلاش کر کے دیں. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیں. رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے سے دو ثواب ملتا ہے, ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب, دوسرا رشتہ داری کا خیال رکھنے کا ثواب. اور بہتر مصارف میں سے مدارس اسلامیہ بھی ہے. مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں, قرآن اور حدیث و سنت کے محافظ ہیں. یہ اپنا کام انجام دیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اسلام کی بقا. الحمدللہ ہمارے مالیگاؤں میں جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں, وہیں ایک بڑا مدرسہ جامعہ انعام العلوم درگاؤں میں بھی ہے. گزشتہ سال اس مدرسے میں 130 طلبہ قیام و طعام کے ساتھ مقیم تھے, جن کے کھانے کا اور رہنے سہنے کا نظم مدرسے کی جانب سے تھا. یہ مدارس آپ کے حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں. میں بھی اس مدرسے کا ایک خادم و مدرس ہوں. آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ رمضان المبارک میں ہم جہاں زکوٰۃ, صدقات, عطیات نکالتے ہیں, اس مدرسے کو بھی بطور خاص یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی زکوٰۃ صحیح مصرف میں خرچ ہوگی. چندہ ہوتا ہے جو بھی دینا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام صاحب اور اسی طرح مؤذن صاحب اور جو تراویح پڑھانے والے حضرات ہوتے ہیں, وہ بڑی محنت اور مشقت سے پورے سال مسجد کو سنبھالتے ہیں, اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں, ہر قسم کی اپنی جانفشانی کا ثبوت دیتے ہیں. تو رمضان المبارک کے موقع پر جیسے کہ ہم مشیر ہمارے کارخانوں میں کام کرنے والوں کو حق رجا دیتے ہیں, بڑھا کر تنخواہ دیتے ہیں, اس مبارک موقع پر بھی ہم امام, مؤذن اور امام تراویح کا خاص طور پر خیال رکھیں. الحمدللہ اس مسجد میں بھی چندے کا نظم نہیں ہے. بہت ہی بہتر اور بہت ہی پیاری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. امام تراویح آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ قرآن کریم کو یاد کر کے نہیں آتا, بلکہ اسے جو قرآن کریم تراویح میں سنانا ہوتا ہے, 1 پارہ, 1.5 پارہ, 2 پارہ, وہ اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے اور اپنے دن کا آدھا وقت اسی کے پیچھے لگا دیتا ہے. بعض حفاظ تو جو فجر سے بیٹھتے ہیں ظہر تک پڑھتے رہتے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں مصلی پر جب کھڑا ہوں تو بغیر غلطی اور بغیر کسی اٹک کے قرآن کریم کو سناؤں, اللہ پاک بھی راضی ہو اور مصلیان کرام کو بھی سننے میں مزہ آئے. تو جہاں امام تراویح اتنی محنت کر کے آپ کے لیے قرآن کریم سناتے ہیں, یاد کرتے ہیں, آپ ان کو جو اپنا وقت فارغ کر کے آپ کے لیے فارغ کر رہے ہیں, آپ بطور خاص یاد رکھیں. اور جب رمضان المبارک کے کسی بھی دن قرآن کریم مکمل ہو, چندے کا نظم نہیں ہے, ہدیے کا نظم ہے, انعام ہے, یہ جائز ہے, کسی کا اس میں اختلاف نہیں. آپ دعا کے ختم پر امام کی, مؤذن کی, امام تراویح کی بھرپور مدد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ایک اعلان یہ, جیسا کہ مدرسے کے سلسلے میں کہا